ایران نے اپنے اہم تصنیبات پر حملوں کے جواب میں بحرین میں واقع دنیا کے بڑے ایلومینیم کارخانوں میں سے ایک البا پر میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس فیکٹری اور خلیج فارس کے دیگر کارخانوں کا ایلومینیم براہ راست BMW، مرسڈیز بینز کے سپلائرز اور ہنڈائی موبس کی سپلائی چین کا حصہ تھا کہ ابنائے ہرمز محض تیل کی ترسیل کا راستہ نہیں بلکہ عالمی صنعتی سپلائی چین کی ایک اہم شاہراہ بھی ہے۔ اس جنگ کے تباہ کن جھٹکوں نے عالمی آٹو موبائل سپلائی چین کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا کی بڑی گاڑی ساز کمپنیاں خصوصاً جاپان خودرو سازوں کو بھاری خسارے سے دوچار کر دیا۔ السلام علیکم، دی لاسٹ ٹائم میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم ابنائے ہرمز کی بندش کے باعث دنیا کی بڑی آٹو موبائل کمپنیوں کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان کمپنیوں کی پروڈکشن بند ہونے کے قریب ہے اور یہ کمپنیاں تقریباً جو ہے فال ہونے کے نزدیک پہنچ چکی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی صورتحال اس سطح تک جو کیسے آئی ہے۔ اس انڈسٹری کو سب سے بڑا دھچکا 28 مارچ 2026 کو اس وقت لگا جب ایران نے اپنے اہم تصنیبات پر حملوں کے جواب میں بحرین میں واقع دنیا کے بڑے ایلومینیم کارخانوں میں سے ایک البا پر میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس حملے کے نتیجے میں فیکٹری کی 2 پیداواری لائنوں میں غیر معمولی تعطل پیدا ہو گیا۔ البا سالانہ 10 لاکھ ٹن ایلومینیم پیدا کرتی تھی اور دنیا میں اعلیٰ معیار کے ایلومینیم کی سب سے بڑی سپلائرز میں شمار ہوتی تھی۔ اس فیکٹری اور خلیج فارس کے دیگر کارخانوں کا ایلومینیم براہ راست BMW، مرسڈیز بینز کے سپلائرز اور ہنڈائی موبس کی سپلائی چین کا حصہ تھا۔ اس حملے کے اثرات فوری اور شدید تھے۔ عالمی منڈی میں ایلومینیم کی قیمت بڑھ کر تقریباً $3400 فی ٹن تک پہنچ گئی، جو گزشتہ 4 برسوں کی بلند ترین سطح تھی۔ اس خام مال پر انحصار کرنے والی پرزہ ساز فیکٹریوں کی پیداواری صلاحیت بھی شدید متاثر ہوئی۔ خلیج فارس کے ایلومینیم کارخانوں نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ اپنی سپلائی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جاپان کی مشرق وسطیٰ کو گاڑیوں کی برآمدات اپریل 2026 میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 90% سے زیادہ گر گئیں۔ بین الاقوامی امور کے گروپ کے رپورٹ کے مطابق ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور ابنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے میں عالمی معیشت کو پہنچنے والا نقصان صرف تیل کی منڈیوں تک محدود نہیں رہا۔ اس جنگ کے تباہ کن جھٹکوں نے عالمی آٹو موبائل سپلائی چین کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے اور دنیا کی بڑی گاڑی ساز کمپنیاں خصوصاً جاپان خودرو سازوں کو بھاری خسارے سے دوچار کر دیا۔ اس بحران نے واضح کر دیا کہ جدید آٹو موبائل انڈسٹری ایک اہم بحری گزرگاہ میں خلل کے باعث کس قدر غیر محفوظ ہے۔ ادارہ S&P گلوبل کے اندازوں کے مطابق اس جنگ کے باعث عالمی سطح پر گاڑیوں کی فروخت میں 14 لاکھ یونٹس کی کمی واقع ہو سکتی ہے، جن میں سے 8 سے 9 لاکھ یونٹس کی کمی صرف 2026 کے دوران متوقع ہے۔ گاڑی بنانے والی دی وہیکل جاپانی کمپنیاں مشرق وسطیٰ کی منڈیوں اور تجارتی راستوں پر اپنی گہری انحصار کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اپریل 2026 میں جاپان کی مشرق وسطیٰ کو گاڑیوں کی برآمداتی جو حجم تھا اور مالیاتی دونوں اعتبار سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 90% زیادہ کم ہو گئیں۔ ٹویوٹا جو دنیا کی سب سے بڑی کار ساز کمپنی ہے کو موجودہ مالی سال میں $4.3 ارب تقریباً 460 ارب ین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان میں خام مال کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، لاجسٹک مسائل اور مشرق وسطیٰ میں فروخت کی کمی شامل ہے۔ کمپنی نے ایک غیر معمولی اقدام کے طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے تیار کی جانے والی گاڑیوں کی پیداوار 2 ماہ کے دوران تقریباً 40,000 یونٹس کم کر دی۔ نسان کو بھی شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کیوشو پلانٹ کی پیداوار تقریباً 1200 گاڑیوں تک کم ہو گئی ہے، جس میں مقبول ماڈلز X-Triple اور سیرینا شامل ہیں۔ اسی دوران نسان پیٹرول کے تقریباً 1400 SUV جو مشرق وسطیٰ بھیجے جاتے تھے برآمدات کی معطلی کے باعث جاپان کے گوداموں میں کھڑے رہ گئے، جس سے کمپنیوں کو ذخیرہ کرنے کی جگہ کی کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مزدا اور سوبارو نے بھی اپنی مشرق وسطیٰ کی برآمدات مکمل طور پر روک دیں۔ جنوبی کوریا مفلوج سپلائی چین اور افریقہ کے گرد مہنگا سفر۔ ہنڈائی
کیا گروپ کی دوہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف جنوبی کوریا کی معیشت ان خام مالوں پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے جو اپنائے ہرمز کے راستے آتے ہیں۔ نفتا جو پلاسٹک اور گاڑیوں کے ہزاروں کے پرزوں مثلا بمپر اور ڈیش بورڈ بنانے والی بنیادی خام مال ہے، تقریباً 70% مشرق وسطی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی فراہمی شدید متاثر ہوئی اور سپلائی چین میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ اسی دوران ایلومینیم جو برقی گاڑیوں کے چیسز اور باڈی کی تیاری کے لیے بنیادی دھات ہے اور بحرین کی بڑی فاؤنڈریوں خصوصاً ایلبا سے فراہم کیا جاتا تھا، ان تنصیبات پر حملوں اور راستوں کی بندش کے باعث شدید قلت کا شکار ہو گیا۔ مزید برآں ہیلیم جو جدید گاڑیوں میں استعمال ہونے والے سبھی کنڈکٹرز اور الیکٹرانک چپس کی تیاری کے لیے نہایت اہم گیس ہے اور جس کا بڑا حصہ قطر سے آتا ہے، قطری تنصیبات میں ہنگامی صورتحال کے اعلان کے بعد محدود ہو گئی۔ دوسری جانب اپنا ہرمز کی بندش اور باب المندب کے راستے بڑھتے ہوئے خطرات کے باعث یورپ جانے والے کوریائی بحری جہازوں کو افریقہ کے جنوبی سرے کیپ آف گڈ پوپ کے گرد سفر کرنا پڑا۔ اس متبادل راستے نے سفر کے دورانیے میں 10 سے 15 دن کا اضافہ کر دیا اور لاجسٹک اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ہنڈائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خوسے مونوز نے اس بحران پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مارکیٹ ختم ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اپنا ہرمز کی بندش کے بعد خلیج فارس کے بڑے ایلومینیم کارخانے جو BMW مرسیڈیز کے پرزہ اداروں اور ہنڈائی موبس جیسے اداروں کو خام مال فراہم کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہو گئے۔ اسی طرح قطر سے حاصل ہونے والی ہیلیم کی فراہمی جو سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے ضروری ہے، شدید متاثر ہوئی۔ ان حالات کے باعث اپریل 2026 میں جرمن آٹو موبائل صنعت کے منتظمین کا اعتماد نمایاں طور پر کم ہو گیا۔ فوکس ویگن نے کہا کہ اگرچہ اس کی سپلائی چین براہ راست متاثر نہیں ہوئی، لیکن مشرق وسطیٰ میں اس کا کاروبار عملاً بند ہو چکا ہے۔ حالیہ بحران نے واضح کر دیا کہ ابنائے ہرمز محض تیل کی ترسیل کا راستہ نہیں بلکہ عالمی صنعتی سپلائی چین کی ایک اہم شاہراہ بھی ہے۔ اس آبی گزرگاہ کی بندش چند ہی ہفتوں میں دنیا کی بڑی کمپنیوں کو پیداواری بحران، برآمدات کی معطلی اور اربوں ڈالر کے نقصانات سے دوچار کر سکتی ہے۔ جاپان کی ٹویوٹا اور نشان سے لے کر جنوبی کوریا کی ہونڈائی اور کیا، جرمنی کی BMW اور مرسیڈیز بینز اور بھارت کی ٹاٹا اور مہندرا تک سب نے اس اہم بحری راستے میں خلل کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔